قریبی دوست، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کی خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس سیریز کے شروع ہوتے ہی آپ اس میں موے ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک ابھرتا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ یا عتیق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو عبد الکعبہ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو شرفائے مکہ میں سے تھے۔ ابو قحافہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور کافی لمبی عمر پائی تھی۔ حضرت ابو بکر کی ولادت عام الفیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی، یعنی رسول اللہ کی ولادت سے 2 سال بعد۔ حضرت ابو بکر قبول اسلام سے قبل ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے شخصیت تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانت دار، راست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بت پرستی اور فحاشی سے نفرت تھی۔ حضرت ابو بکر کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ کا رنگ سفید، جسم مبارک لاغر اور رخساروں پر گوشت کم تھے۔ آپ کی پیشانی ابھری ہوئی تھی اور بال گھنے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی خاص لگاؤ اور خلوص تھا۔ آپ حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اکثر تجارت کے سفر میں بھی حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو اہل عرب کے نسب کے بارے میں بہت علم تھا۔ آپ شاعری میں بھی بہت کمال رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے مخفی طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، لہذا حضرت ابو بکر ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دراصل حضرت ابو بکر کا دل پہلے سے ہی صاف تھا اور حضور کی صحبتوں کی وجہ سے آپ کا دل اول دن سے ہی حضور کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے بڑی شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نہایت ہی رقیق القلب تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اپنا زیادہ تر وقت نبی کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ اس دوران حضرت ابو بکر نے اپنی جان، مال، رائے مشورے اور ہر حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت ابو بکر بےکس، مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ روایت ہے کہ جب امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے حضرت بلال کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو کڑی دھوپ میں لٹا دیا اور جسم پر بھاری پتھر رکھا، آپ کو کوڑے مارنے لگا۔ اہل مکہ بھیڑ لگائے کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہاں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ آپ سے یہ دلخراش منظر دیکھا نہ گیا اور آپ امیہ کے پاس گئے، اس سے کہا، اس بےکس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہذا حضرت ابو بکر نے دینار کی تھیلی امیہ کو تھما دیا اور حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے بے شمار غلاموں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کروایا تھا، جن میں حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی مومل وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر کو حضور سے بے پناہ الفت و محبت تھی،
جب کفار نبی کو تکلیف پہنچاتے تو حضرت ابو بکر آگے بڑھ کر سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک مشرک نے اپنی چادر سے آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر وہاں پہنچ گئے اور اس مشرک کو پکڑ کر نبی سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب مکہ میں کفار و مشرکین کے ظلم دن بدن بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں کا اب یہاں گزارا ممکن نہ رہا تو حضور نے مدینہ کی سرزمین میں ہجرت کا ارادہ کیا، جہاں کے لوگ مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار تھے اور مدینہ کی فضا مسلمانوں کے لیے مواقف تھی۔ لہٰذا حضور نے مدینہ ہجرت کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس سفر میں حضور نے حضرت ابو بکر کو اپنے ہمراہ لیا۔ حضرت ابو بکر نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک پر خود سوار ہوئے اور ایک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور یہ مختصر سا قافلہ مدینے کے لیے نکل پڑا۔ مکہ کے سرحدوں کو پار کرنے کے بعد آپ غار سور کے پاس پہنچے اور یہاں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ غار سور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اور ساتھی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتفاقاً اس حالت میں ایک زہریلے سانپ نے ایک سوراخ سے سر نکالا، لہٰذا حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا تاکہ نبی کی نیند خراب نہ ہو، لہٰذا سانپ نے آپ کو کاٹ لیا۔ زہر اثر کرنے لگا اور درد سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر حضور کے چہرہ انور پر ٹپکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضور نے اس وقت اس جگہ جہاں سانپ نے آپ کو کاٹا تھا لعاب دہن لگایا اور کچھ ہی لمحے میں زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور راتوں رات ہجرت کر گئے ہیں، لہذا کفار نے یہ اعلان کر دیا انہیں پکڑ کر لانے والوں کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لہذا مشرکین نے مکہ کے ہر گھاٹی، جنگلات اور پہاڑوں میں تلاشی شروع کر دی۔ مشرکین کے سپاہی تلاش کرتے ہوئے غار سور تک آ پہنچے۔ جب حضرت ابو بکر نے ان کی آنے کی آہٹ سنی تو گھبرا گئے اور بولے، اگر وہ ذرا بھی آگے آئیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مایوس نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں ہیں بلکہ ایک تیسرا بھی یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت سے غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا اور کنارے پر کبوتر نے انڈا دے دیا۔ جب سپاہیوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو مکڑی جالا نہ بنتی، نہ کبوتر یہاں گھونسلے بناتی، لہٰذا وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ اس غار میں 3 دن اور 3 رات مقیم رہے اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینہ کے قریب پہنچے۔ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کس طرح کیا اور مدینہ کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے کیا خدمات انجام دیے، ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جانیں گے۔